يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کو مبتلا کریں گے، ضرور لازمی کریں گے۔ اور اس آزمائش کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ کبھی تمہارا جانی نقصان ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی تمہارا مال چوری ہو جائے گا، رکھا ہوا مال ضائع ہوگا، کبھی آنے والا جو مال ہوگا وہ نہیں آئے گا۔ ایسا ہوگا لازمی۔ بلکہ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ تو سوچ بھی نہ رکھنا کہ صرف ایمان لانے سے تم جنت میں چلے جاؤ بغیر کسی آزمائش اور تکلیف کو برداشت کیا، یہ تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مشکلات اور تکالیف یہ انبیاء پر آتی ہیں۔ انبیاء کے بعد ان لوگوں پر آتی ہیں جو انبیاء کے جتنے مقرب اور قریب ہوتے ہیں، ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، انسان خود سے اس کا نتیجہ نہ نکالے کہ پتہ نہیں کیا اللہ کا عذاب آ گیا، مجھ سے کیا گناہ ہوں گے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں آزمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایوب علیہ السلام پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، دیگر انبیاء پر حالات آئے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی بیمار کے قریب جاؤ عیادت کے لیے تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس سے یہ کہو کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صفائی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ دور رہیں، صاف ہوں، اسے تسلی بھی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ رفع درجات کے لیے بھی ہے اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بعض مرتبہ کسی انسان کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ رفع بلند درجہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کسی نیک عمل سے مل سکتا ہے، لیکن انسان وہ عمل کر نہیں پاتا، تو پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، وہ صبر کا ساتھ میں وہ بھی دیتے ہیں، ہمت بھی دیتے ہیں، تو صبر کرتے کرتے وہ انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے خود کو۔ خیر، اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ آزمائشیں تم پر آئیں گی، لیکن اس کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھنا، سزا نہ سمجھنا، یہ رفع درجات کے لیے بھی ہوں گی، ایمان والے بھی یہ ظاہر ہے۔ تو جب یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ حالات یہ انسان پر دنیا میں آنے لازمی ہیں، تو پھر یہ لازمی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان حالات کے اندر بطور علاج کے کچھ چیزیں ضرور بتائی ہوں گی، اب وہ چاہے ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری زمین میں پیدا ہی نہیں کی جس بیماری کی دوا پیدا نہ کی۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن دَاءٍ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً، اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے، چاہے وہ دنیا میں اس وقت اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ تو جب تکلیف انسان پر آئے گی، لازمی آئے گی، اور مسلمان پر ہی آئے گی، ظاہر غیر پر تو نہیں آئے گی، اپنوں پر آئے گی، اور آئے گی اللہ کی طرف سے۔ تو جب اللہ اپنوں پر تکلیف ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے لیے کچھ راستے، کچھ اس کا حل بھی بتایا ہوگا۔ اب وہ حل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے 4 چیزیں بتائیں۔ جب تم پر حالات آئیں، تکلیف آئے، پریشانیاں آئیں، تو 4 کام تم نے اس میں کرنے ہیں، اس میں اس کا علاج خود بخود ہو جائے۔
فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبر سے کام لینا، صبر کرنا ہے، تکلیف اور پریشانی کے وقت میں صبر۔ صبر نام ہے کہ کسی تکلیف کا اظہار نہ کرنا، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ ایک انسان اگر پریشان حال بھی ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، سب پریشانی ہے، لیکن وہ انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کو پسند ہے۔ تو صبر اسی چیز کا نام ہے۔ اور دراصل صبر جو ہوتا ہے انسان میں، یہ اللہ رب العزت پر انسان کے جو ایمان کی مضبوطی ہے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام تو صبر۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں، خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور بے صبری سے وہ معاملات اور زیادہ بگڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام تم نے کرنا ہے صبر۔ جب حالات آئیں نا تم پر تو صبر سے کام لینا ہے، اس میں پھر بے صبری نہیں کرنی، بھاگم توڑ، چیخم چلا، رب اللہ کی شکایتیں لوگوں سے کرنا، یہ نہیں کرنا، اس پر صبر کریں، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو۔ جیسے جب دنیا میں حالات اور بالخصوص ہمارے چل رہے ہیں ملک میں، تو فرمایا سب سے پہلا کام اس میں صبر۔ اور صبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ۔ صبر یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف آئی، پہلے خوب رو دھو لیا، خوب شکوے شکایتیں کر دی، آخر میں کہتے ہیں صبر تو آ ہی جاتا ہے، یہ صبر نہیں ہوگا۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے تکلیف آئی فوراً ہی خاموشی اختیار کریں، یہ صبر اللہ کو پسند ہے۔ ورنہ تو تکلیف کا اظہار کرنے کے بعد انسان کو خود ہی صبر آ جاتا ہے، وہ نہیں۔ تو پہلا کام اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبر سے کام لینا، تکلیف میں پریشانی میں خوب اطمینان سے صبر کرنا ہے۔ دوسرا کام فرمایا کہ دوسرا کام یہ کہ اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دینا، مضبوط بن جانا، اپنے اندر مضبوطی لانا۔ جب انسان حالات کو دیکھتا ہے، حالات خراب ہو، تو ایسے میں انسان گھبراہٹ میں اپنی کمزوریاں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے وقت میں مضبوطی دکھانا، اپنی قوت اور ہمت کو دکھانا، کمزوری ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اور جب تم اپنی ہمت ظاہر کرو گے، کمزوری ظاہر نہیں کرو گے، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں نا، ان کے اندر بھی ہمت آئے گی۔ ظاہر ہے گھر کا سربراہ اگر تکلیف کو ہر وقت تکلیف دے کر لیٹ جائے تو جو بچے ہوں یا گھر کے دیگر لوگوں کو بھی ہمت ہارنا شروع کر دیں۔ اور اگر بڑا ہمت ڈالے، اس کمزوری کا اظہار نہ کرے اور اس کے خلاف اپنی ہمت سے کام لے، تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ اس کے معاون بن جاتے ہیں، خود بخود ہی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے مضبوطی دکھانی ہے۔ جب حالات ایسے آ جائیں تو ایسے حالات میں صرف اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اب ہم لوگوں سے ذکر کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ ملک کا یہ ہو گیا، ملک کا یہ ہو گیا، معیشت یہ، نہیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ مضبوطی دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے حالات آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تھے صحابہ کو لے کر، تو بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن جب مکہ پہنچے تھے تو کسی کے پاؤں میں دونوں چپل ہوتے تھے، کسی کے نہیں ہوتے تھے، جسم پر لباس میں ایک کپڑا وہ بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ اور جب خندق کی کھدوائی ہو رہی تھی تو اس وقت بھوک کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے فرمایا رسول اللہ کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں تھا، تو پیٹ خالی تھا، جب میں کام کرتا ہوں تو وہ ہلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر رکھ کے اس کو کپڑے سے باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک اوپر کی تو نیچے 2 پتھر بندے ہوئے، فرمایا میرا بھی یہ حال ہے۔ اس طرح کر پھر اللہ نے حالات بنائے اور بہتر بھی آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مضبوطی دکھانی، کمزوری نہیں دکھانی۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ بلد میں، اللہ کو وہ آدمی پسند ہے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو خود بھی لوگوں کو خود بھی صبر کی باتیں کرتا رہے اور دوسروں کو بھی صبر کی باتیں بتاتا رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ بھئی اس وقت میں ہم نے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ ایک آدمی جب تیز ہوا ہوا، ایک آدمی تو اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتا، لیکن جب 5-6 آدمی ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر انہیں سہارا مل جاتا ہے کہ اب ہم نہیں گریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے وقت میں تم ایک دوسرے کا وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ تو دوسرا عمل یہ بتایا کہ تکلیف کے وقت میں مضبوطی دکھانی ہے۔ تیسرا کام فرمایا کہ ایسے وقت میں پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا نہیں ہے، جس کام میں بھی تمہیں لگائے جو اس میں لگے رہو، کرتے رہو، محنت کرو، جو وقت کوشش کرو، ہر کام میں
پہلے اگر ہم تھوڑا کام کرتے تھے اب زیادہ کریں گے، پہلے ایک کرتے تھے اب دو کریں، جب حالات ایسے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ اس وقت اگر ہمارے ملک پہ آئیں گے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، دنیا میں آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں آپ تو ایمان والے ہو، آپ نے وہ جو بتایا ہوا طریقہ اس پہ عمل کرو، خوب محنت پہ لگ جاؤ، خوب محنت کرو۔ اس میں پھر جو کام تمہارے سامنے ہو یہ نہ سوچنا کہ یہ میری شایان شان نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اب کاروبار ہے نہیں، نوکری ختم ہو گئی، اب یہ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کروں گا تو اس میں تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن تمہیں نہیں۔ ایسے وقت میں اب جو کام ملے آپ اس پہ لگے رہو، کرتے رہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، مکہ مکرمہ کے تاجروں میں بڑے تاجروں میں ان کا نام۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے جس صحابی کے ساتھ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، انہوں نے کہا بھائی میری تھوڑی سی زمین ہے، ایک گھر ہے چھوٹا سا، آدھا میں آپ کو دے دوں گا، یہ تھوڑی سی زمین ہے، اس میں کھیتی باڑی آپ کرنا ہے، اس میں کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں تاجر آدمی ہوں، مجھے تو یہ کام نہیں آتے، کیسے فصل اگائی جاتی ہے، کیسے کاٹی جاتی ہے، تو مجھے نہیں آتی، مجھے مزدوری بتائیں کہاں ہوگی، میں دہاڑی میں مزدوری کروں گا، سامان اٹھانا لانا یہ کروں گا۔ اس کام پہ لگے، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، ویسے قبولیت بھی دی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ترین صحابی شمار ہوتے تھے بعد میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کو اپنا وزیر اعظم بنایا ہوا، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ان کا مال لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے باتوں باتوں میں فرمایا کہ میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے اخراجات کا بندوبست تمہارے بھائی کے سے ہوگی۔ اشارہ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جو انہوں نے وقف کیا تھا، صرف اس لیے کہ اس باغ کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ صرف ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے وقف ہوگی۔ یہ ایسی قبولیت تھی، اس لیے کہ وہ محنت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، وہ چپل سیتے تھے، چپل سلائی کا کام کرتے تھے۔ حضور سے جب ملتے تھے تو آپ ان کا ہاتھ ملانے کے بعد ان کا ہاتھ چومتے تھے، اتنا وہ خوش ہوتے تھے۔ تو اس میں کوئی آہار نہیں محسوس کرتے، حالات ہیں، مشکلات ہیں، بھائی نوکری نہیں ملی ملازمت کریں گے، جہاں کسی آفس میں ایسی میں بیٹھ کر کام کرتے تھے اب نہیں ملنا، ہوٹل پہ کام کریں گے، ٹیبل پہ کام کریں گے، کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، ٹھیلا لگا لیں گے، اسی میں تو برکت ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز کو نکالنا ہے، انانیت کو نکالنا، تو میں خوب لگے رہنا، خوب محنت کرنا۔ تیسرا کام یہ کرنا۔ چوتھا کام فرمایا کہ تقوی اور خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ ایک طرف کھانے کو کچھ نہیں ملتا، دوسرے والا کہتے تقوی اختیار کرو، کیوں کہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایسے حالات میں انسان کی نظر دوسرے کے مال اور دوسرے کی عزت پہ زیادہ اٹھتی ہے۔ جب حالات خراب ہم کہتے ہیں یار مہنگائی ہو گئی، ڈکیتیاں زیادہ ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، چوریاں زیادہ ہو گئی، کیوں ہوتا ہے؟ جب حالات ایسے آتے ہیں تو انسان کے پاس جب کچھ نظر نہیں آتا پھر اس کے شیطان اس کو وساوس دلاتا ہے، کسی کی چیز اٹھا لو، کھا لو، چھپا لو، یہ ترغیب اس کو شیطان دینے لگ جاتے ہیں، نفس دینے لگتا ہے، حالات ایسے آگے ظاہر ہیں۔ تو ایسے وقت اللہ فرماتے ہیں اب تقوی اختیار کرنا کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر تمہاری غلط نگاہ نہ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہ اللہ نے اس موقع پر اسی لیے فرمایا کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، جب معاشی تنگی آتی ہے انسان پر، تو انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر فطرتاً یہ برے جذبات جو نا ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر غلط کام اس سے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کا مال چھینتا ہے، کبھی چوری کر لیتا ہے، کبھی ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے، کبھی جو بھی اس جس طرح سے ہوگا وہ کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر اب اس کام سے بھی بچنا ہے۔ یہ چوتھا ہمارا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے تقویٰ کی تعریف فرماتے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 6 چیزیں بتائی۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تم عدل کرو، انصاف، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے لگے، وینہی عن الفحشاء، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہو، والبغی، ظلم سے منع کرتے رہو، والمنکر، اور غلط چیزوں سے منع کرتے رہو، اچھی باتیں لوگوں میں پھیلاتے رہو، ہمت افزائی کی باتیں، لوگوں کو کے اندر جو ہے ایسی باتیں کرو جس سے ان کا اللہ کی ذات پر ایمان بنے، کمزوری نہ آئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جب انسان حالات سے تنگ آتا ہے نا تو وہ اللہ کے بارے میں بھی بری بری باتیں سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو میں ایسے وقت میں اچھی باتیں کروں، ہمت افزائی والی باتیں کروں، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایمان والوں،
اللہ رب العزت یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہمیں مخاطب کرتے ہیں نا، یہ بڑی محبت سے کرتے ہیں اللہ۔ دنیا میں ہم کسی آدمی کو جب کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، نام تو ان کا کچھ اور تھا، پہلے ہم ان کو نام سے پکارتے تھے، اب ہم ان کا نام نہیں لیتے، جو نام ان کا ماں باپ نے رکھا تھا اس سے نہیں کہتے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا اعزاز ہے اس میں۔ اللہ نے ہمارے بھی نام ہے، ہر آدمی کا الگ الگ نام ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک اعزاز، ایک ڈگری میں نے تمہیں دی ہے، میں اس سے تمہیں مخاطب کروں گا، اور وہ ہر کسی کے پاس نہیں، صرف تمہارے پاس ہے، اس لیے میں تمہیں اسی سے مخاطب کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایمان والوں، جب حالات آئیں تم پر، اصبروا، تو صبر سے کام لینا، صبر کرتے رہنا، وصابروا، اور دوسرا کام کیا کرنا، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنا، کمزوری ظاہر نہیں ہونے دینا، خاص کر جب حالات ایسے ہو جائیں، جب ایک ہوتا ہے نا معاشی حالات من جانب اللہ، ایک معاشی حالات ایسے پیدا ہو جائیں جہاں جنگی حالات بن جائیں کہ ہم دشمنوں کے درجے میں اس طرح انسان پھنس جائے کہ جیسے آج کل کے حالات بنے مسلمان ممالک میں، کہ ساری معیشت پر وہ لوگ قابض اور اپنی شرائط منوانے کے لیے وہ زور لگا رہے ہیں کہ یہ کر لو ہم دیں گے، یہ کر لو ہم دیں گے، تو ہمیں ایسے وقت میں کمزوری نہیں دکھنا، غابر مصابر، خوب مضبوط ہو کے دکھا، ایمان سے بات کرنا ان سے۔ نمبر 3 فرمایا وغابط، اور خوب لگ کے کام کرنا۔ رباط ایک لفظ آتا ہے، رباط، رابطو سے، رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو دو ملکوں کی جو سرحد ہوتی ہے، دشمن ممالک آپس میں دشمنی ہے، اور ان ممالک کے ظاہر سرحدات پہ خطرہ ہوتا ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں رات کی تاریکی میں جو آدمی اس سرحد پہ کھڑا ہو کر اپنے ملک اور اپنے قوم کے دفاع کے لیے پہرا دے رہا ہے پوری رات کھڑے ہو کر، اسے کہا جاتا ہے رباط۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی رات کو سرحد پہ کھڑے ہو کر پہرا دے رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا ملک اور میری قوم محفوظ رہے، نیت انسان بدل لے۔ ہر ملک کے محافظین کھڑے ہوتے سرحدوں پر، لیکن اپنی نیت یہ بنا لے کہ اللہ کے نبی نے اس کی خوشخبری دی ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں، بس یہ نیت کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل ساری دنیا کے اعمال سے زیادہ افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ تو فرمایا کہ اسی حالت میں یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا یہ عمل لکھا جائے گا، مسلسل لکھا جائے گا، اتنا اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رابطو، ایسے جیسے وہ آدمی رات کی تاریکی میں سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی نگاہ بھی ادھر ہے، وہ بالکل چاقو چوبند کھڑا ہے، چوکنا کھڑا ہے، نیند بھی اپنے نہیں آنے دیتا، نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹاتا، بالکل اس طرح پڑھ کے کہیں سے کچھ آ نہ جائے۔ تو میں اسی طرح تم آپس میں اسے مضبوط ہو کر کام میں لگ جاؤ، وہ محنت کرو گے، محنت کرو گے، اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی کا حق نہ اٹھا لینا، لعلکم تفلحون، جب یہ تم سارے کام کرو گے تو فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پالو گے۔ اللہ نے یہی کہا کامیاب ہو جاؤ گے، نیکی بھی نہیں، فرمایا فلاح پالو گے۔ فلاح کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتے فوز، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا بندہ، پاس ہو گیا یہ بندہ، ایک ہوتے فلاح، کامیابی یا پاس ہونا، یہ اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی کا امید پھر بھی ہو رہی ہے۔ ایک کلاس کا بچہ پاس ہو گیا تو اگلی میں ضروری نہیں کہ پاس ہوگا، فیل بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے دنیا کی کامیابی۔ اور ایک ہے فلاح، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، پھر ناکامی نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں اعلان کیا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفوز نہیں کہا، کامیابی، حی علی الفلاح، اس کامیابی کی طرف آؤ جس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم حالات میں مشکل میں یہ 4 کام کرو گے نا، اجتماعی طور پر کرنے لگ جاؤ گے تو لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، ایسی کامیابی پاؤ گے جس کے بعد ناکامی آئے گی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول نصیب